مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، میں ہوں جاوید الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں sidqtv.pk. آپ سے ملتمس ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے چاہنے والوں تک ضرور شیئر کیجئے. ناظرین کرام، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، لیکن اس بار آج کی ویڈیو میں ہم اسی موضوع کو آگے لے کے چلیں گے اور فتنہ قادیانیت کے بارے میں آپ کو آگاہی فراہم کریں گے. در حقیقت فتنہ قادیانیت ایک وقت سے شروع ہوا ہے اور یہ امت مسلمہ اور مسلمانوں کے درمیان ایک عجیب حماقت ہے کہ مسلمان ہمیشہ اسی شخص کو اپنا مسیحا جان لیتے ہیں جس میں علم کی رتی بھر بھی دیکھ لیتے ہیں. اگرچہ علم شیطان کے پاس بھی بہت تھا، لیکن ہم لوگ اس داستان سے بھی اپنے آپ کو بچا نہ سکے اور آج بھی ہم اسی طریقے سے چل رہے ہیں جیسے کہ ہم لوگ ابھی بہت پیچھے ہیں. عزیزان محترم، ایک شخص جو قادیان میں پیدا ہوتا ہے، آنکھ سے کانا اور جسے کھانے پینے اور پخانے کی بھی تمیز نہ ہو، وہ ایک وقت میں آ کے کہتا ہے کہ میں مادی کرب ہوں، اور اس سے پہلے وہ کہتا ہے کہ میں محدث ہوں، میں مجدد ہوں، اور پھر 2 سال بعد وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتا چلا جاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے جی کہ میں مادی کرب ہوں، امام مادی ہوں، اور پھر وہ اپنے آپ کو مسیح موعود کہتا ہے اور عیسیٰ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن کے آیا ہوں اور میں آخری وقت میں جو ہے وہ مسیح موعود ہوں اور عیسیٰ آخر ہوں. لیکن جب اس کا اس سے بھی جی نہیں بھرتا، دیکھتا ہے کہ ماننے والے مجھے زیادہ ہو چکے ہیں اور میری شان میں لوگ بات کرنے لگے ہیں، تو پھر وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ذلی ہوں، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، لیکن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بن گیا. اب جب اس کا اس سے بھی دل نہ بھرا تو 1902 میں اس نے کہا کہ میں خاتم النبیین ہوں، اور اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ من فرق بینی و بین المصطفیٰ فلیس منی، جس نے مجھ میں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق کیا وہ شخص مجھ سے نہیں ہے. لیکن اب چونکہ یہ بات بھی بہت آگے نکل چکی تھی اور کوئی شخص اس بندے کے خلاف کھڑا نہ ہوا، یہاں تک کہ لوگوں نے 14 خاتم النبیین بنا دیے، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا، اور کئی لوگوں نے جو ہے وہ اس کو تسلیم کرنا شروع کر دیا. یہ مناظر تھا اور یہودیوں سے، مجوسیوں سے، ستارہ پرستوں سے یہ مناظرے کیا کرتا تھا اور مناظرے جیتتا بھی تھا. لیکن اس نے سوچا کہ لوگ اب میرے ساتھ مل چکے ہیں، لوگ اب میری پیروی کرنے لگے ہیں، تو کیوں نہ میں یہ خباثت کروں. لیکن آپ سچ جان لیں کہ پیسہ انسان سے کچھ بھی کروا سکتا ہے. بس وہی ہوا، انگریز نے اسے لالچ دیا اور یہ بک گیا اور اس نے وہ خباستیں کی. 1906 میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 6 کتابیں لکھیں اس کے خلاف اور اس کے منہ پہ ماری اور یہ منہ بند کر کے بیٹھ گیا. 1902 میں ہی کچھ کتابیں تحریر ہوئیں، لیکن وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہی جانب سے لکھی گئی تھی. لیکن تفصیلاً بات یہ سامنے آتی ہے کہ 6 کتابیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے منہ پہ ماری. آج دنیا کائنات میں بہت سارے لوگ ہیں اور یہ قادیانی مسلمانوں کو بھڑکاتے ہیں
اور ان کو ان کے راستے سے گمراہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ اپنی لڑکیوں کے ذریعہ سے مسلمانوں پر حملے کرتے ہیں اور پھر ان لڑکیوں کے ہی ذریعہ سے مسلمانوں کو اپنے مذہب میں لے جاتے ہیں، کئی سوال پوچھتے ہیں اور کئی سوالوں کے ذریعہ سے مسلمان جو ہمارے بھولے ہوئے مسلمان ہوتے ہیں، بھولے بھٹکے لوگ، ان کو یہ گمراہ کرتے ہیں، اور پھر گمراہی کی انتہا یہاں تک کہ لوگ بھی ربوا چلے جاتے ہیں اور جا کے ان کی بنائی گئی جنت اور دوزخ کو دیکھ کے آتے ہیں اور ان کی حوروں کو بھی دیکھ کے آتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں اور پھر محلات بھی دیتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ یہ اپنی لڑکیوں کے ذریعہ سے مسلمانوں کو بہکاتے اور گمراہ کرتے ہیں۔ آپ تمام لوگوں نے اور ہم نے ان کی سازشوں کا سامنا کرنا ہے۔ ایم ٹی وی پر چاہے کوئی جتنا مرضی بڑا کمینہ آ کے بیٹھ جائے، ہم نے اس سازش سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے اور والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ہی نبی آخر الزماں اور آپ کی ہی صفت ختم نبوت کو تسلیم کرنا ہے۔ کوئی چہ جائے کہ ہم لوگ آج دین سے بھٹک چکے ہیں، بھول چکے ہیں، لیکن ان ساری حالتوں کے پیش نظر ہم نے اپنے آپ کو اسلام اور قرآن اور حدیث اور سنت اس کے مطابق لے کے چلنا ہے۔ کبھی بھی اپنے رب سے دعا کرنی ہے کہ مولا ہمیں ان کی سازشوں کا شکار نہ بنائے اور مالک کائنات ہمیں دین پر زندہ رکھے۔ مالک کائنات مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں نئے مضمون کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی الحال اتنا یاد رکھیں کہ قادیانیت آج کے زمانے میں بہت پھیلتی جا رہی ہے اور ہمیں اس سے بچنا ہے۔ پاکستانیوں کو ترکی سے روک دیا گیا، اس کی بھی کئی وجوہات تھیں۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا نیوز میں کہ ترکی نے پاکستان کے ویزوں کو بین کر دیا ہے، اور وہاں بھی خباثت پاکستانیوں نے ہی کی کہ ان کی لڑکیوں کی عجیب طریقے سے ویڈیوز بنا کے انہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈال دی، جس کی وجہ سے ترکش لڑکیوں نے جو ہے وہ اپنے ایمبیسیڈر سے جا کے یہ کمپلین کی، اور ایمبیسیڈرز نے حکومت کو اور حکومت نے پاکستانیوں کو بین کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ خوبصورتی کے پیچھے بھاگتے ہیں، خوبصورت لڑکیوں اور خوبصورت حسن کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی حماقت سے باز رکھیں۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔